فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و مادبداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، آپ کی عقیدتوں کو اور آپ کے بے پناہ خلوص کو سلام کرتے ہوئے آج کی اس اہم اور عظیم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کے ترجمہ کرنے کا شرف بھی آپ کی بارگاہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. یہ گرامی ترین آیت کلام الہی کے 73ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے المزمل کی 20ویں آیت. اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت اور جہان بشریت سے براہ راست خطاب فرمایا ہے. یعنی خالق مطلق کا کلام، معبود حقیقی کا تکلم اور رازق مطلق کی گفتگو اپنے اشرف مخلوقات انسان سے براہ راست.
میں چاہوں گا کہ اس آیت کے تعلق سے جو موضوع، جو سبجیکٹ، جو عنوان قائم ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت آپ کی سوالوں کی بارگاہ میں کر دوں۔ چاہتا ہوں کہ حسین اور نماز کے موضوع پر گفتگو، اور یہ بتایا جائے کہ حسین اور نماز میں کیا رشتہ ہے، کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا علاقہ ہے، کیا ریلیشن ہے۔ یہ سچائی ہے کہ جو نماز کو نہیں سمجھ سکتا وہ حسین کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو حسین کو نہیں جان سکتا وہ نماز کو نہیں پہچان سکتا۔ دونوں میں رشتہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن نماز کا تعارف، نماز کی معرفت، نماز کا عرفان، نماز کا انٹروڈکشن، نماز کی وضاحت، نماز کا مفہوم، نماز کا ترجمہ، نماز کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ قرآن مجید ہی کی آیات کی روشنی میں محسوس کرنا چاہیے۔ اور فرمائیے گا، ساری کائنات اسلام آج نماز کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے، اہمیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، خصوصیت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور اپنے تمام فریضوں میں سب سے اہم اور سب سے عظیم فریضہ تسلیم کرتی۔ 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں میں علماء ہیں، عالمین ہیں، محققین ہیں، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، مقررین ہیں، خطباء ہیں، صاحبان فضل و کمال ہیں، صاحبان تصنیف ہے، سب طرح کے لوگ ہیں۔ ہم تو سارے علماء کا احترام کرتے ہیں۔ 72 فرقوں کے یہاں جب نماز کی گفتگو ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے، جب ان کے یہاں جلسے کا، اجلاس کا، تقریب کا، گفتگو کا اسٹیج سجایا جاتا ہے، کرسیاں لگائی جاتی ہے، مائک کا اہتمام ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، ملت ہوتی ہے، ان کا مذہب ہوتا ہے، ان کا فرقہ ہوتا ہے، تو ہر آنے والا مبلغ اور ہر آنے والا خطیب اپنی قوم سے جب خطاب کرتا ہے تو کچھ اس طرح اور اس عنوان سے کرتا ہے: اے میری قوم کے شہزادوں، اے نوجوانوں، اے میری ملت کے مستقبل، ذرا دیکھو، سوچو، سمجھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یعنی جس فرقے کو دیکھیے، آپ کی سالک کو دیکھیے، جس مبلغ کو دیکھیے، ہم بھی آپ بھی سب یہی کہتے ہیں اپنی قوم سے، اپنی ملت سے، اپنی جماعت سے، اپنے لشکر سے، اپنے گروہ سے، اپنے ہم خیالوں سے، کلمہ گویوں سے، فرزندان توحید سے، نبی کے متوانوں سے، اسلام کے دیالوں سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں: نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بریلوی بھی یہی کہتا ہے، دیوبندی بھی یہی کہتا ہے، حنفی بھی یہی کہتا ہے، شافعی بھی یہی کہتا ہے، سنی بھی یہی کہتا ہے، شیعہ بھی یہی کہتا ہے، سلفی بھی یہی کہتا ہے، اہل کتاب بھی یہی کہتا ہے، اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے، تقلیدی بھی یہی کہتا ہے، غیر تقلیدی بھی یہی کہتا ہے، وہابی بھی یہی کہتا ہے: نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن حیرت بات یہ ہے ابھی تو کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر 558 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 720 منزلیں ہیں، 2,65,000 الفاظ ہیں۔ مجھے کہیں پر آپ دکھائیے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ نماز پڑھنے کی بات ہی نہیں کہتا۔ اللہ اپنے بندوں سے، اس انسانیت کے گروہ سے یہ کہتا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن مجید میں 243 مقامات پر وضاحت کے طور پر اور اشاروں کے انداز پر اللہ نے گفتگو کی ہے نماز کے حوالے سے، نماز کے تعلق سے۔ ہر جگہ یہی کہا ہے کہ نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یہی ہے پورا قرآن میں۔ ہر جگہ پر یہی کہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ نہیں کہا نماز قائم کرو۔ علماء کہتے ہیں پڑھو، اللہ کہتا ہے قائم کرو۔ پورے قرآن میں
پڑھنے کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی سلو کا یہاں ہے ہی نہیں. عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، عربی ادب میں اگر کہیں آپ آرڈر دیجئے، حکم دیجئے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے سینٹنس کیا بنے گا؟ سلو. نماز پڑھو. پورے قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں لفظ سلو نماز کے لیے. پورے قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھے پکڑ لیں، ایک جگہ آیا ہے وہ بھی سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ اور 55ویں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اور آیا ہے ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا. ذرا غور فرمائیے گا، تدبر کیجیے گا، تفکر کیجیے گا، ذرا یہاں پر تأمل کیجیے گا، فکر کیجیے گا. دیکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں. نماز پڑھو کا حکم دینے کے لیے عربی میں جو لفظ بنے گا وہ کیا ہے؟ سلو. آرڈر، حکم، امر. اللہ نے قرآن میں نماز کے تعلق سے لفظ یوز کیا ہی نہیں، استعمال کیا ہی نہیں. اللہ نے تو اقیم الصلاۃ کا ایک جگہ سلو کہا. اس کے کیا معنی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک بلا شبہ لا رہے، یعنی انہ یقین کے لیے آتا ہے. 100% یقین کر لو کہ اللہ خود اور اس کے سارے ملائکہ نبی والے نبی کو صلوات پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے. کیا فرمایا؟ اور اس کے سارے ملائکہ. بچا نہیں ہے. یصلون یا صلوات کا مطلب طلب رحمت نہیں ہے، وہ تو خود خالق رحمت ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ درجے عطا کرنا، منصب دینا، عہدوں سے نوازنا، فضائل بیان کرنا، مناقب بیان کرنا، کمال بیان کرنا، جمال بیان کرنا، رفعت بیان کرنا، ان کا شرف بیان کرنا، ان کی سعادت بیان کرنا، ان کی بے مثالیت بیان کرنا. یعنی اللہ خود اور اس کے ملائکہ اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں. تو ایک تدبیر ہے اور اس کے سارے ملائکہ اس کے ساتھ پڑھ. دنیا والوں کروڑوں میں نہ رہنا کہ اگر ہم اہل بیت کے فضائل پڑھیں گے تو ہوں گے. تم کیا ہو؟ وہ خود پڑھ رہا ہے. اللہ پڑھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو جو اللہ کر رہا ہے، جو فرشتے کر رہے ہیں. یعنی کتنی بڑی آفر ہے اللہ کی طرف سے. اپنے کام میں شامل کر رہا ہے اور کہے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ شامل کر رہا. یہ ہے اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ کہ اللہ نے اپنے ساتھ شریک کر لیا، اپنے ملائکہ کے ساتھ شریک کر لیا. تو سلو کے کیا معنی ہے؟ صلوات پڑھنا، درود پڑھنا، ان کے اقتدار کو ماننا. اور یہی نہیں، آگے بات ایسا صاحب دیکھیے گا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور ایسے ان کو تسلیم کرو، ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. شاید ایک نیا پہلو، نیا روپ، نیا اینگل آپ کی بہترین خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بات سے دیتی ہے اللہ نے کہا میں اور میرے ملائکہ صلوات پڑھ رہے ہیں. اس پر؟ نبی پر اور آل نبی پر، اہل بیت پر، رسول پر اور آل رسول پر. پھر مومنوں سے کیا کہا؟ تم بھی صلوات پڑھو. پہلے صلوات پڑھو اور پھر سلموا تسلیما. ان کو ایسا تسلیم کرو، اس طرح مانو جیسا ماننے کا حق ہے. پروردگار نے صلوات کی شرط لگا کے تو کہا کہ پہلے صلوات پڑھو پھر مانو. اللہ قرآن میں بتانا چاہتا ہے انہیں کو ماننا جو لائق صلوات ہے. تسلیم کرو اور کہیے گا صلوات پر رحمت بھی تو ہے نا. اب اللہ نے صاحب بتا دیا. پھر ایک مرتبہ ذرا سا بیداری کا ثبوت آپ دے رہے ہیں اور مزید بڑھا دیجیے. اللہ نے کہا پہلے صلوات والوں کو تلاش کرو جو صاحبان صلوات ہیں، جن کا حق صلوات ہے، انہی کو تسلیم کرو. اور جو جانا اور صلوات کا مطلب رحمت. اور قرآن سے آپ کتنا بڑا تبرہ پڑھوانا چاہتے ہو؟
اللہ کہنا چاہ رہا ہے رحمت والوں کو ماننا، لعنت والوں کو ماننا۔ ذرا بلند ترین سلوات پڑھ جانا محمد والے اب ذرا سا محسوس کرنا تو یہ سجود کے کیا معنی ہے حضور؟ سلو، سلوات پڑھو، درود پڑھو۔ اب وہ آپ مقید کر لیں، آپ کی اپنی ذوق سماج، ذوق فہم پر متعامل ہے، مبنی ہے، جو چاہے آپ معنی و مطالب نکال لیں۔ رحمت کا نزول یا ان کے فضائل کا اظہار یا ان کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا، کیا معنی ہے؟ یہ تو ذوق سلیم کے اوپر ہے۔ فرمائیے آپ اللہ نے تو آپ کو ایک دستور العمل دے دیا، کیا کہا؟ سلو، سلوات پڑھنا۔ یا قرآن میں سلو کے معنی ہے سلوات۔ اللہ فرمائے یہ بتائیے ایک لفظ کے ایک ہی معنی تو ہوں گے، یہ بدل جائے گا؟ ارزانی پور پہ بیٹھے ہیں آپ، ذرا سستا مت سمجھیے گا، ارزانی پور میں ہے، بہت مہنگے سماتے ہیں۔ اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 9 فروری کو شروع ہوئی ہے، 10 فروری کو ختم ہوئی۔ بڑا فرمایا اب منزل دیکھیے، کیا کہا حضور؟ اللہ نے آرڈر دیا کہ میں بھی سلوات پڑھو، تم بھی سلوات پڑھو۔ کس پر؟ میرے نبی پر اور ان کی آل مطہرہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ ایک لفظ سلو، سواد، لام، واو، الف، سلو، اور کریے آپ ارزانی پور میں ہے آپ کا یہ تو نواز تشریف لائے ہیں۔ یہ بتائیے آپ پانی تو ہر جگہ پانی ہے نا، پیٹرول کو تو پانی نہیں کہیں گے، ڈیزل کو تو پانی نہیں کہیں گے نا، دودھ کو تو پانی نہیں کہیں گے۔ اگر میں حیثی میں جا کے ذوق کر سکوں نا بھائی پانی پلاؤ، وہ دودھ لے آئے، کدی کے ساتھ پوچھے میں نے کہا پانی مانگا ہے، بھول جائے کدی یہی پانی ہے، کوئی تصدیق کرے گا؟ الگ چیز ہے۔ سلو، لفظ سلو کا مطلب ہے سلوات پڑھنا، درود پڑھنا۔ اور فرمائیے قرآن میں، اور جب نبی نے کہا منبر پر سلو کا معنی ہے تو وہ سلو، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھو، کریے گا۔ نبی نے بھی ایک لفظ استعمال کیا، نبی فرما رہے سلو تو اس کے معنی نماز، اور اللہ کہہ رہا ہے سلو تو اس کے معنی درود۔ یہ دو معنی الگ الگ کیوں ہوئے؟ حالانکہ نبی کی زبان پر وہی کا پہرا قرآن کا کور ہے، فرمایا دیکھو علیل ہوا، میرا پیغمبر تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، تو پھر ایک لفظ کے دوران کیسے ہوئے؟ یہاں معنی ہے سلوات، درود، اور وہ معنی ہے جیسے میں پڑھوں نماز ویسے آپ پڑھو۔ نبی نے کہا جیسے میں پڑھوں، اور کہیے اب دیکھیں معتبر علماء بھی بیٹھے ہیں، کسی عبادت کے لیے نبی نے اس طرح کنڈیشنل نہیں فرمایا، مشروط نہیں فرمایا۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ نبی نے کہا سومو کما رأیتمونی اصوم، روزہ ویسے رکھنا جیسے مجھے رکھتے دیکھنا، زکو کما رأیتمونی ازکی، زکات ویسے دینا جیسے مجھے دیکھتے دینا، حجو کما رأیتمونی احج، جیسے حج کرنا جیسے مجھے دیکھنا، جاہدو کما رأیتمونی اجاہد، جہاد ویسے کرنا جیسے مجھے کرتے دیکھنا۔ نبی